کافرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 49، 50 اور 51 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں سے، اور چونکہ اللہ کے پیغمبر کے پاس معجزہ تھا اور ان کے پاس محض ایک شعبدہ بازی تھی، کرتب بازی تھی، تو جب ناکام ہو گئے تو اللہ پاک نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی، جادوگروں کی قسمت میں، تو وہ اختیار اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے اور کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو فرعون کا جو یہ ایک وار تھا، ایک تدبیر تھی، یہ بھی اللہ پاک نے ناکام فرما دی۔ اس کا تو مقصد یہ تھا کہ شاید یہ دو آنے والے افراد بھی جادوگر ہیں اور میں بھی جادوگروں کو بلاؤں گا، مقابلہ ہوگا، میرے جادوگر غالب آ جائیں گے، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ ایک تو جادو اور جادوگر دونوں ناکام ہو گئے، معجزہ غالب آیا، اور اس سے بڑھ کر فرعون کو نقصان یہ ہوا، ذلت یہ اٹھانی پڑی کہ جو جادوگر آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، جن کے بلبوتے پر یہ اکڑ رہا تھا، وہ اسی مقام، اسی میدان میں سب کے سامنے کلمہ پڑھ کر ایمان بھی لیا۔ تو سارا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا اور جو سوچ رہا تھا سب اس کے الٹ ہو گیا۔ اب یہ اس کے لیے پریشانی کا اور زیادہ باعث بنا، اور اس کو یہ خطرہ لگا کہ یہ جادوگر جب ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے، تو جو میری قوم ہے، مصری قوم قبطی، وہ تو آج تک جادو کی طاقت کو پر ایمان رکھتی تھی اور جادوگروں کو بڑا سمجھتی تھی۔ جب یہ جادوگر اللہ پر ایمان لے آئے تو اب تو خطرہ یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر عام مجمع اور عام لوگ بھی مجھے چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ یہ اس کے لیے بہرحال ایک بڑے ہی خدشے کی اور خطرناک بات تھی۔ یہ محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے جادوگروں کو دھمکایا، ان کو قتل کی دھمکی دی، سزا کی دھمکی دی، اور کیا کہا وہ آج کی آیات میں ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قال، فرعون نے کہا اپنے ان جادوگروں سے جو ایمان لے آئے، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم اس شخص پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی ابھی تک اپنی بڑائی اور بادشاہت تسلیم کروا رہا ہے کہ میری اجازت سے پہلے تم کیسے اس پر ایمان لے آئے میرے کہے بغیر۔ پھر کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے۔ یہ پینترا بدلا اس نے تاکہ لوگوں کا ذہن اللہ کی طرف نہ جائے اور واقعے کو دیکھ کر کہیں لوگ مجھے چھوڑ نہ دیں، تو اس نے فوراً بات بدلنی چاہیے اور کہا کہ اب سمجھ آیا، تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو، یہ تم لوگوں نے ایک ترتیب پوری میرے خلاف پلاننگ بنائی تھی، اور یہ آنے والا شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارا استاذ ہے اور یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، تم اس کے شاگرد ہو اور یہ تمہارا استاد، تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو۔ پھر کہا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے
اب عن قریب تم جان لوگے کہ میں کیا کرتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پیر، یعنی ظلم. سزا دوں گا، ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پہ ٹانک دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا. تو ان کو دھمکی دی، ان کو ڈرایا. لیکن ایمان تو اس طاقت اور جذبے کا نام ہے، جب ایک دفعہ دل میں پیوست ہو جائے اور چلا جائے تو پھر موت اور یہ چیزیں انسان کو نہیں ہلا سکتی. قالو، وہ کہنے لگے، وہ جادوگر جو اب نئے نئے ایمان اسلام میں آئے ہیں، ان کا جواب سنیں. لا ضیرہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم کچھ بھی کر لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم سب کے سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مار ڈالو، مرنا ہی ہے نا، اللہ کے پاس جانا ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے سابقہ گناہوں کو بخش دے. جو غلطیاں آج تک ہم کرتے رہے، اللہ اس کو معاف کر دے. ان کننا اول المؤمنین، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کریں گے، اس لیے کہ ہم پہلے ہیں ایمان لانے والوں میں. یعنی ہم نے پہل کی، پہلا قدم تو ہم نے اٹھا دیا. اب ہمیں دیکھ کر انشاءاللہ باقی لوگ بھی ہمت پکڑیں گے. جادوگروں نے کہا تو کہا ہمیں تمہاری نہ اس دھمکی کا خوف ہے، نہ قتل کی کوئی پرواہ ہے، جو کرنا ہے تم کر لو. یہ ان کا جواب تھا. تو یہ آیات بالکل واضح ہے، ترجمے سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آپ حضرات نے غور کیا پیچھے جتنی آیات چل رہی ہے کہ ہر میدان میں اللہ پاک نے اس دشمن کو، اس فرعون کو ذلیل اور خائب و خاسر کیا. ہر جگہ یہ ناکام ہوتا رہا. اور غور کریں کہ کتنے موقع اللہ پاک نے اس کو ہدایت کے دیے، سمجھ کے دیے، سوچنے کے دیے کہ یہ تھوڑا سا سوچ لے، اس کو موقع مل جائے اور یہ ایمان قبول کر لے. لیکن آخری حد تک آنے کے بعد، آخری حد یہ تھی کہ اس کا تو سارا جو طاقت اور اکڑ جو تھی وہ جادوگروں کی بنیاد پر تھی، اور وہ جادوگر اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ کے سامنے، اور اللہ پر ایمان لائے. اب تو بات ختم ہو گئی تھی نا، اتمام حجت ہو گیا. یہ سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوا. وجہ صرف اور صرف کیا تھی؟ اپنی سلطنت اور بادشاہت کے جانے کا خوف تھا. اس لیے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ حب جاہ ایک بہت بڑا مہلک مرض ہے، یہ انسان کو تباہ کرتا ہے دوستوں. اور ایسی خطرناک روحانی بیماری ہے حب جاہ. جاہ کے معنی ہوتے ہیں منصب کی طلب. ایک ہوتا ہے حب مال، ایک ہوتا ہے حب جاہ. انسان منصب کا بھوکا ہو جاتا ہے، عہدے کا، بڑا بننے کا، اپنے آپ کو بڑا جتلانے کا. تو اس بیماری کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آدمی اس بیماری میں لگنے کے بعد پھر کبھی بھی حق اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا. اس لیے کہ اس کو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں مان لوں گا تو پھر مجھے بڑا کون کہے گا. آج تک جو میں چودھری بنا ہوا تھا، خان بنا ہوا تھا، وڈیرا بنا ہوا تھا، آج کے بعد تو پھر میں عام آدمی بن جاؤں گا. اب یہ کیسے ختم؟ نہیں. تو وہ جو ناک اونچی بنائی ہوئی ہے اب وہ نیچے نہیں کر رہا اس کو. یہ حب جاہ ہے دوستو. اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو حکم دیا اس بات کا کہ کبھی بھی منصب کی حرص اپنے اندر پیدا نہیں کرو. ابھی ہم نے بخاری شریف مغرب کے بعد سبق پڑھا. فرمایا جو شخص خود اپنے اندر منصب کی حرص پیدا کرے گا اور طلب کرے گا کہ مجھے یہ منصب دے دیا جائے، فرمایا اللہ پاک کی نصرت اٹھے گی، اللہ اس کو اس معاملے کے حوالے کر دیں گے، یا آپ خود سنبھالو. اور فرمایا جس کو بغیر طلب کے دے دی جائے وہ نہیں چاہ رہا، قبول نہیں کر رہا. اصل لوگ یہ ہوتے ہیں دوستو، جو اہل اور استعداد والے ہوتے ہیں نا، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو نہیں کر سکتا ہوں،
میں تو اس چیز کا اہل ہی نہیں ہوں، میں نہیں، دوسرے کو آگے کرے۔ تو فرمایا جو طلب نہ رکھے اور پھر بھی اس کو دے دی جائے تو اللہ پاک کی نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی۔ تو حب جاہ ایک بدترین مرض ہے، ہمیشہ اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان عافیت کے ساتھ اپنے ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ منصب، یہ عہدے اور یہ چیزیں جو آج ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے، ہر آدمی کو یہ شوق چرایا ہوا ہے کہ بھئی میں ایک پروٹوکول میں گھوموں اور میرے سے ایسا ہوں، اور آگے بھی کوئی ہو، بائیں بھی کوئی ہو، دائیں بھی کوئی ہو۔ جب کسی کے ساتھ ہارن بجانے والی گاڑی کو دیکھتے ہیں، سب کی رال ٹپکتی ہے، سب کی رال ٹپکتی ہے، سب کو لگتا ہے کیا خوش نصیب آدمی جا رہا ہے یہاں سے۔ تو بڑی مصیبتیں ہیں دوستو، ایک ایک چیز کا، ایک ایک معاملے کا حساب دینا ہے۔ تو حب جاہ کے مرض نے کیا کیا؟ فرعون کو ہدایت سے محروم کر دیا، محروم رہا۔ دوسری بات جو آج کے درس میں ہے، آپ حضرات نے دیکھا کہ انسان جب اخلاص کے ساتھ ایمان کے اندر آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کی ذات کو بڑا تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر یہ مخلوق کا خوف دل سے نکال باہر کرتا ہے، پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ آج ہم ہر چیز سے اس لیے ڈرتے ہیں دوستو، ایمان بہت کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، لیکن سارے گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ لیکن مخلوق کے تھوڑے سے ڈنڈے کا خوف آ جائے نا، تھوڑے سے ڈنڈے کا، کہ یہاں ڈنڈا آئے گا مجھ پر اور مجھے وہ ہوگی، تو پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا کہ نہیں بھائی۔ تو ایمان جب ایک دفعہ راسخ ہو جائے نا، دل کے اندر چلا جائے، تو اس کی طاقت پھر ایسی ہے کہ اس کو پھر نہ موت کی پرواہ ہے، نہ قتل کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی، نہ ظلم کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ فرعون نے کہا میں ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ کہا لا ضیرہ، کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، دو حرفی کا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو سب کو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، آج نہیں تو کل تو جانا ہی ہے۔ اگر اس شہادت کے راستے سے چلے جائیں گے تو پھر کیا کہنے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان پر محنت کی ضرورت ہے۔ تیسری اہم بات جو نکتے کی یہاں پر سمجھنے کی ہے، علماء نے لکھی ہے اور بڑی اہم بات ہے، کہ یہ جادوگر جب آئے تھے تو فرعون کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، رب سمجھتے تھے نا، اس لیے قسم بھی کیا کھائی؟ بعزت فرعون۔ اور لیکن اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کو دیکھ کر سب کے سب ایمان میں آ گئے، ہے نا، اور سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت فرعون نے قتل کی دھمکی دی، کہا مار دو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ ان کو وقت کے پیغمبر کی کتنی صحبت ملی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات۔ یہ جو جادوگر نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کی کتنی صحبت ملی تھی؟ تھوڑی سی دیر ہے نا، تھوڑی سی دیر، چند گھڑیاں ہیں۔ اب علماء نے عجیب نکتہ لکھا، کہا پیغمبر کی اتنی سی صحبت نے ان کے ایمان کو اتنا جاندار کیا، اتنا طاقتور کیا، اتنا مضبوط کیا کہ فرعون نے قتل کی دھمکی دی تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کہا قتل کر دو، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ پیغمبر کی چھوٹی سی صحبت نے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سالوں کی صحبت گزاری ہو، ان کے ایمان کس درجے کا ہوگا؟ کسی نے 10 سال، کسی نے 23 سال، کسی نے 22 سال، کسی نے 10 سال، 12 سال۔ اور آج اگر کوئی منہ ٹیڑھا کر کے ان کے ایمان کے بارے میں بات کرے، نعوذ باللہ من ذالکم، یہ کتنا گرا ہوا گھٹیا انسان ہے۔ اگر وقت کے پیغمبر کی تھوڑی سی صحبت، موسیٰ علیہ السلام کی معمولی سی صحبت سے وہ نئے نئے ایمان میں آنے والے جادوگر اتنے مضبوط ہو گئے اپنے ایمان پر، اور حضور کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، آپ کے ساتھ جڑ کر چلنے والے صحابہ،
وہ اتنی زندگی آپ کے معمولات کو دیکھ کر عمل کرتے رہے اور پھر نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ نہیں آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان کا ایمان معتبر نہیں رہا. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی سوچ سکتا ہے دوستو؟ یہ بہتان پھر ان پر نہیں ہے، یہ تو پیغمبر پہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت والے اتنے مضبوط تھے اور اللہ کے آخری اور کائنات کے سب سے محبوب پیغمبر کے صحبت یافتہ وہ اتنے کمزور تھے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس پہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن آج چونکہ یہ باتیں فتنے کی شکل اختیار کرتی جا رہی اور ہم بحیثیت مسلمان ان چیزوں سے 100% بے خبر غافل ہے، نہ ان باتوں کی سمجھ ہے، نہ احساس ہے، نہ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی. کوئی بھی آ کر ہمارے ایمان سے، عقائد سے، شریعت سے، شعائر سے کھلواڑ کر کے چلا جاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے الف با جیم کا، کچھ بھی نہیں پتہ ہے. تو دین کی بنیاد اور معیار حضور کی صحبت یافتہ جماعت ہے. آج یہ سب کچھ جو ہے، یہ مسجد اور نماز اور اعمال اور دین کے سارے حصے اور دعوت اور جہاد اور تعلیم و تعلم، یہ تو اسی جماعت کی طفیل ہے. وہ اگر بیچ میں واسطہ نہیں بنتے، امت تک قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، دین نہیں آتا، پیغمبر کی سنتیں نہیں آتی، پیغمبر کی ساری زندگی نہیں آتی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایک ایک صحابی کا احترام دل میں رکھنا یہ امت پر واجب اور فرض ہے. کسی کے لیے معمولی سی سوچ بھی ہلکی رکھنا، یا ہم یہ ترازو لے کے کھڑے ہو جائیں کہ جی فلاں فلاں میں کون وہ ہے، بہت خطرناک بات ہے دوستو. وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، جن کے ایمان کو اللہ نے آزمایا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تو جب وقت کے پیغمبر کی صحبت کسی کو مل جاتی ہے دوستو، اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اور پھر وہ صحبت بھی اللہ کے آخری پیغمبر کی، سب سے محبوب پیغمبر کی صحبت ہو، تو اس صحبت کی برکت سے ایمان کہاں تک گیا ہوگا دوستو. تو بہرحال ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جو جادوگر تھے کہ پوری منظر کشی بیان کی، اور ہمیں ایک سبق اور درس عبرت ملا کہ کبھی بھی انسان عہدے اور منصب کی طلب میں ہدایت اور حق کے دروازے اپنے اوپر بند نہ کریں. یہ تو زندگی ہے، 40 50 60 70 سال بعد پھر چلے جانا ہے یہاں پہ. لیکن اگر ایمان یہاں رہ گیا اور ہم وہاں چلے گئے تو پھر بہت خسارے کی بات ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد ہماری ماہانہ مجلس ذکر ہوتی ہے. تو کل انشاءاللہ عشاء کے بعد اصلاحی بیان اور مجلس ذکر ہوگی، اور مغرب کے بعد جو تاریخ اسلام کی مجلس ہے وہ بھی انشاءاللہ حسب ترتیب ہوگی. تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.